خدا ان کے پاک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جس حوالہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ افسیوں کے خط اس کے چوتھے باب کی پہلی 5 آیات پر مبنی ہے، اور ان 5 آیات میں عملی تعلیم کی اتنی کثرت موجود ہے کہ میرے مطابق ہم ان 5 آیات پر کئی ہفتے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم جو ہے وہ صرف پالوس رسول کے ان الفاظ پر غور کریں گے جو اس نے پہلی آیت میں کہے۔ اس نے کہا، پس میں جو خداوند نے قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ یہ ایک جملہ، ایک آیت ہمارے لیے انتہائی اہم ہے اور اپنے اندر عملی تعلیم رکھتی ہے۔ جب پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ لائق چال چلو، تو اس سے مراد ہمارے معاشرے کی چال نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جدو کوئی پیڑا کرتا ہے تو کہتے ہیں چنگی چال چل گیا، یہ چال نہیں ہے، بلکہ لائق چال چلو جب وہ کہتا ہے تو اس سے مراد ہے چلنا۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے واک، چلنا، اور چلنا روزمرہ کو ظاہر کرتا ہے، روزمرہ کے عمل کو ظاہر کرتا ہے، روزمرہ کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ روزمرہ میں ہم کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کون سے خیالات رکھتے ہیں، اور پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ لائق طور پر چلنا ہے۔ لائق کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا بنیادی مطلب ہے توازن، بیلنس۔ اور سوال یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک مسیحی ایماندار کا اپنی روزمرہ زندگی میں چلنے کا کیا تعلق ہے توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ؟ کیونکہ ہمارا تعلق ہے براہ راست مسیح یسوع کے ساتھ، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری مسیح یسوع کے ساتھ شراکت ہے۔ تو مسیح یسوع کے ساتھ شراکت میں چلنے میں توازن رکھنا لائق طور پر چلنا ہے، کیونکہ ہمیں مسیح یسوع میں ہر طرح کی روحانی برکت حاصل ہے۔ افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں پالوس رسول کہتا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح یسوع میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ اور پالوس رسول افسیوں کے خط اس کے پہلے 3 ابواب میں یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کلیسیا کو کہ ان کی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یونین ہے، اتحاد ہے، شراکت ہے، تمام وعدوں میں، تمام برکتوں میں، تمام نعمتوں میں۔ اس لیے ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لائق طور پر چلیں، اور جب ایماندار چلے تو خداوند یسوع مسیح کا عکس نظر آنا چاہیے، اور یہی حقیقی مسیحی زندگی ہے۔ اور حقیقی عکس اس کی زندگی میں نظر آئے گا جو اپنے بلاوے سے واقف ہوگا، جو
اپنے بلانے والے کے بارے میں جانتا ہوگا۔ پہلا پترس اس کے پہلے باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ ہمارا بلاوا پاک ہے، اس لیے ہماری روزمرہ زندگی میں چلنا بھی پاک ہونا چاہیے۔ جب ہم پاک طریقہ سے چلیں گے تو پھر مسیح یسوع کی تعلیم نظر آئے گی، اور جو کچھ ہم جس طرح سے چلتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس طرح سے ہم مسیح کی تعلیم کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ پالوس رسول تیتس کے خط اس کے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں کلیسیا سے کہتا ہے چوری چلاکی نہ کریں، بلکہ ہر بات میں دیانتداری کو اچھی طرح ظاہر کریں۔ یعنی بنیادی طور پر وہ کہتا ہے کہ ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ چوری چلاکی نہ کرے، اس سے وہ مسیح یسوع کی تعلیم کو غلط پہنچاتا ہے، اور اگر وہ دیانتداری کو اچھے طریقے سے ظاہر کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو۔ یعنی جب ہم دیانتداری سے چلیں گے، زندگی بسر کریں گے، تو خداوند کے کلام کو رونق ملے گی، ہم رونق بخشیں گے، دوسروں تک اپنے عمل سے مسیح یسوع کی تعلیم کو پہنچائیں گے۔ اور پالوس رسول اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے تسلونیکیوں کی کلیسیا کو تعلیم دیتا ہے، اور بطور پاسبان، بطور باپ، وہ پہلا تسلونیکیوں کا خط اس کے دوسرے باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں کہتا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح پالوس رسول بھی ایک باپ کی طرح انہیں نصیحت، دلاسا اور سمجھاتا رہا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو۔ ہمیں اس لیے سکھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، دلاسا دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا چال چلن خدا کے لائق ہو۔ اور پالوس رسول اپنی زندگی میں اپنے بلاوے کے بارے میں واضح تھا، کلیئر تھا، وہ اپنے چال چلن میں واضح تھا، اس لیے اس کے جو الفاظ اس حوالہ میں چوتھے باب کے شروع میں ہے وہ انتہائی طاقتور ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں۔ کیا مراد ہے خداوند میں قیدی ہونا؟ ایک قیدی کی کیسی زندگی ہوتی ہے؟ ایک قیدی کی ایک محدود زندگی ہوتی ہے، وہ قید میں ایک حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتا، اس حدود میں رہ کر، ان اصولوں پر رہ کر اس نے قید کاٹنی ہوتی ہے۔ اور جب پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ میں خداوند میں قیدی ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا پابند ہے، وہ اس کے احکام کا پابند ہے، اور نہ وہ اس سے تجاوز کرے گا نہ کم کرے گا، بلکہ وہی کرے گا جو خداوند نے اسے کرنے کے لیے کہا ہے۔
وہ تجاوز نہیں کرے گا۔ یہ بڑا بنیادی اصول ہے، وہ خداوند کی تعلیمات کے اندر قید ہے، اس سے باہر نہیں، اور اس پر وہ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کے بڑے مضبوط ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے اندر قید ہے، اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم بہت دفعہ خدا کے احکام پر، اس کی تعلیمات پر سمجھوتا کرتے ہیں اور خداوند کے ساتھ اس طرح سے اس کے احکام کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ لیکن پالوس رسول خداوند کے احکام پر چلتا رہا ساری زندگی۔ ہم بہت دفعہ انسان ہوتے ہوئے خدا کے ساتھ یا اس کے احکام پر تب چلنا چاہتے ہیں جب ہمیں کوئی فائدہ ہو، ہمیں کوئی برکت ملنے کا جو ہے وہ خواہش مند ہو، ہم یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم تب خداوند کے ساتھ چلنے یا اس کے احکام پر چلنے کے آمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پالوس رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس نے کسی بھی حال میں خداوند کے احکام اور تعلیمات پر سمجھوتا نہیں کیا، چاہے اس کی قیمت اسے کتنی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ خداوند کے احکام پر کار بند رہنے کی وجہ سے اسے اذیت دی گئی، دکھوں میں سے گزارا گیا، اس پر ظلم کیا گیا، لیکن وہ خداوند کے احکام پر ہی چلتا رہا، اور یہ وہ اپنی زندگی کے آخر تک کرتا رہا، اور آخر کار اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ لیکن وہ خداوند کی تعلیمات پر کسی طرح کا سمجھوتا اس نے نہیں کیا، خداوند کے احکام کے مطابق اس نے زندگی بسر کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے لیے آسان ہے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے احکام پر چلنا، لیکن چیزوں کو خداوند کے لیے قربان کرنا اور اس کے احکام پر کار بند رہنا، یہ ایماندار کی جو ہے وہ پہچان ہے۔ اور یہاں وہ ایمانداروں سے کہتا ہے کہ وہ لائق طور پر چلے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات نظر آنی چاہیے، احکام نظر آنے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم لائق طور پر نہیں چلتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں یسوع مسیح نہیں ہوتا ہے کہ وہ لائق طور پر چلنے کے لیے کہتا ہے۔ کئی ایک چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک ان آیات میں وہ بہت سی چیزوں کو عملی طور پر بیان کرتا ہے جن کا براہ راست تعلق ہمارے چلنے سے ہے، زندگی گزارنے سے ہے، لیکن دو چیزوں کو وہ وضاحت کرتا ہے اور آج ہم اسے سیکھیں گے۔ ان میں سے مختصر طور پر وہ ہے کمال فروتنی اور حلم، یعنی حلیمی۔ کمال فروتنی سے مراد ہے مکمل عاجزی، جس میں خود غرضی کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور اس کے برعکس ہے غرور، تکبر، پرائڈ، اور یہ کردار ہے شیطان کا، کیونکہ شیطان کو خدا نے خوبصورت بنایا تھا، اس پر وہ فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور یہی اس کا گناہ تھا جس کی وجہ سے خدا نے اسے آسمان سے زمین پر گرا دیا اور پھر وہ ابدی موت کے حوالے ہو گیا۔ اور دوسری طرف ہے فروتنی اور حلیمی، یہ خدائی کردار ہے، کیونکہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 29ویں آیت میں کہا کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو
اور مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، اور تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح کا کیا کردار ہے؟ حلیم اور فروتن، اور اس کی آمد سے پہلے ہی اس کے اس کردار کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی۔ اگر اسے بادشاہ بھی، نبیوں نے کہا کہ ایک بادشاہ آنے والا ہے، تو اس میں بھی اس کے کردار کی صفت جو ہے وہ دکھائی گئی، جیسا کہ زکریا کی کتاب اس کے نام باپ کی نامی آیت میں لکھا ہے، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، تیری نجات اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ حلیم ہے، اور گدھے بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہی اس کے کردار کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیا ہے؟ حلیم۔ تو ہمارے روزمرہ زندگی گزارنے میں حلیمی اور فروتنی ہونی چاہیے، جو مسیح یسوع کے کردار کا عکس ہے۔ پر جڑے معاشرے چ اسی رہنے ہیں، اسی تے بڑیاں چیزاں تے فخر کرنے ہیں تے اسی انہوں گناہ بھی نہیں سمجھتے، غرور بھی کرنے ہیں، پیسے تے، حسن تے، مرتبے تے، چیزاں تے، اور اسی گناہ انہوں سمجھتے نہیں، بلکہ غرور تے فخر سے اسی انجوائے کرنے ہیں۔ لیکن یہ کردار کس کا ہے؟ شیطان کا۔ حلیمی اور فروتنی کس کا کردار ہے؟ خدا کا، خدائی کردار ہے۔ ساڑھے معاشرے چ حلیم تے فروتن کوئی پاویں عزت نہیں دے، لیکن آکڑ ہاں نو عزت ضرور دے دے۔ لیکن خدا کی نظر میں ایسا نہیں ہے، بالکل برعکس ہے۔ پہلا پترس کے 3 باب کی 4 آیت کے مطابق جو مزاج کی غربت ہے، یعنی اس سے مراد ہے حلیمی، فروتنی۔ ذاکر پاک کلام میں لکھا ہے خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نظریے کی بات ہے کہ ہم لوگوں سے قدر چاہتے ہیں یا خدا سے۔ اگر لوگوں سے قدر چاہتے ہیں تو فخر غرور رکھ سکتے ہیں، اگر خدا کی نظر میں اس کے نزدیک قدر ہونی ہے تو پھر ہم میں حلیمی اور فروتنی ہونی چاہیے۔ خدا پر بھروسہ وہ رکھتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں۔ اس کی ایک خوبصورت مثال عہد عتیق میں موسیٰ کی ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ موسیٰ تو روئے زمین میں سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ کیسے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے اس سے کہا تھا کہ میں کروں گا، اور اس نے اس بات کا یقین کیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کر سکتا ہے۔ اور اسی یقین اور بھروسے میں اس نے قوم بنی اسرائیل کو جو ہے مصر کی غلامی سے نکالا۔ اس نے صرف خدا کے حکم کی فرما برداری کی، باقی سارا کام خدا کا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ خدا کر سکتا ہے۔ اور فرما بردار وہی ہوتا ہے جو حلیم ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کو قبول کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے جو حلیم ہوتا ہے۔ جو غرور تکبر کرتا ہے وہ خدا کے کلام کو قبول کرنے والا بھی نہیں ہے۔ خدا کے پاک کلام یعقوب
پہلا باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کرو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ ہمیشہ حلیم شخص خدا کے کلام کو قبول کرے گا، اور حلیم اور فروتن ہونا یہ خدا کے احکام پر چلنے والوں کو ثابت کرتا ہے۔ عہد عتیق میں صفنیہ کی کتاب اس کے 2 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو۔ اس سے مراد ہے کہ جو حلیم ہے وہی خدا کے احکام پر چلتے ہیں، جو تکبر غرور رکھتے ہیں وہ احکام پر نہیں چلتے ہیں۔ ابھی ان سے کہا گیا کہ اس کے طالب ہو، یعنی خدا کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے تاکہ خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے۔ خداوند کے غضب کے دن کن کو پناہ ملے گی؟ جو حلیم ہوں گے، جو فروتنی کی تلاش کریں گے۔ اگر آپ خدا کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، اس کی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو حلیم ہونا چاہیے۔ آپ خدا کے احکام پر چلنا چاہتے ہیں، آپ کو حلیم اور فروتن ہونا چاہیے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا عکس دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو، حلیم اور فروتن ہونا چاہیے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں، حلیم اور فروتن ہونا چاہیے۔ اگر آپ خدا کی نظر میں اپنی قدر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو حلیم اور فروتن ہونا چاہیے۔ لیکن سامنے تھے بیٹھے لوگوں کو پتا ہے ساڈے جو کنے حلیم نے تے فروتن نے تے کنے غرور تکبر تے فخر نال پرے نے۔ اج بیداری دے دور سے ساڑی دے میں اور میں نہیں مکتی، لیکن جب ہم شیطان کی گراوٹ کو دیکھتے ہیں تو اس نے بھی بار بار میں کا لفظ استعمال کیا کہ میں آسمانوں سے اونچا چڑھ جاؤں گا، میں خدا کے تخت سے اونچا چلا جاؤں گا۔ لیکن آج آپ کے سامنے اس بات کو خدا کے پاک کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں، جب ایسا خیال شیطان آپ کے دل میں پیدا کرے تو آپ کو خدا کے کلام میں سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شیطان کا کردار ہے، یہ شیطان کا رویہ ہے۔ ہمارا بطور ایماندار رویہ حلیم اور فروتن ہونا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی پر اگر نظر ڈالیں تو کتنا ہم حلیم اور فروتن ہیں۔ لیکن آنے والی زندگی میں ہمیں خدا کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی خداوند کے احکام کے مطابق گزارنی ہے، تاکہ جس سے ہمارے روز چلنے پھرنے سے خداوند یسوع مسیح کی سچی گواہی لوگوں تک پہنچے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شکریہ۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.